یہ 1881 کی بات ہے۔ ڈاکٹر ولیم کی بہن زچگی کے بعد خون کی کمی سے مرنے والی تھیں۔ تب ولیم نے اپنے بازو سے خون اپنی بہن کے بازو میں ڈالنا شروع کیا۔ حیرت انگیز طور پر بہن آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہونے لگی۔ اس وقت تک بلڈ گروپ دریافت نہیں ہوئے تھے۔ یہ پورا تجربہ اتفاقی طور پر کامیاب ہوا تھا۔ وہ بہت خوش قسمت تھے۔ اس سے پہلے 1667 میں یان بینسٹ نے اپنے مریض کو بھیڑ کا خون لگایا جس سے وہ بہتر ہو گیا تھا۔ البتہ دوسری بار ایسا کرنے سے مریض کی طبیعت بگڑ گئی تھی، بخار ہوا، جسم بھر میں جلن اور سیاہ کالے رنگ کا پیشاب نکلا۔ اس طرح کے کئی واقعات 20ویں صدی تک پیش آتے رہے، جس کے بعد پورے یورپ میں خون کی ترسیل پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ کارنامہ 1901 میں آسٹرین ڈاکٹر کارل لینڈ نے سر انجام دیا۔ انہوں نے خون کے ان گنت نمونے لیے اور انہیں مائکروسکوپ پر آپس میں ملانے لگے۔ 4 سال تک تجربات کر کے انہیں 8 قسم کے خون نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر انسان میں کسی ایک قسم کا خون ہوتا ہے جو پیدائش سے موت تک یکساں رہتا ہے۔ ایک ہی قسم کے خون کو آپس میں ملایا جائے تو وہ نارمل رہتے ہیں، لیکن اگر مختلف کو ملایا جائے تو وہ لوتھڑے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے ان 8 اقسام کو اے، بی اور او میں تقسیم کیا اور ان کے نیگیٹو اور پازیٹیو کی تفہیم کی۔ اس کے 10 سال تک یہ بات امریکہ و یورپ میں پھیل گئی اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہر مریض اور ڈونر دونوں کے سیمپل لے کر مائکروسکوپ پر چیک کیا جاتا تھا۔ اگر وہ لوتھڑا بنتا تو دوسرا ڈونر چیک کیا جاتا اور یہ پوری ترتیب دہرائی جاتی۔ خون ہمیشہ ڈائریکٹ ڈونر سے مریض کو لگایا جاتا تھا۔ سکریننگ اور دیگر ہیپاٹائٹس ٹیسٹ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ اس طریقے میں وقت بہت لگتا تھا، لیکن ہزاروں لوگوں کی جان بچائی گئی۔ اب تک خون کے پیکنگ اور ترسیل کا کوئی نظام نہ تھا، کیونکہ جسم سے نکل کر کھلی ہوا میں خون فوراً جم جاتا تھا۔ اس کے بعد خون کو محفوظ کرنے کے لیے تجربات شروع ہوئے۔ آخرکار 1914 میں یہ معلوم کیا گیا کہ اگر سوڈیم سٹریٹ خون میں ملایا جائے تو اس کے بعد کے لیے بوتل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ کوکا کولا کو 1892 سے بوتلوں میں بھرا جا رہا تھا۔ سوڈیم سٹریٹ کے بعد خون کو بڑی تعداد میں سٹور کیا جانا ممکن ہو گیا۔ 2 سال بعد 1916 میں امریکی ڈاکٹر نے ایک اور کیمیکل ہیپرین کی دریافت کی اور جو خون کو زیادہ وقت کے لیے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ کیمیکل آج تک استعمال ہو رہا ہے۔ اس نئے طریقے نے پہلی جنگ عظیم کے زخمیوں کو بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہی طریقہ کار اگلے کچھ سالوں میں بلڈ بینک کی بنیاد بنا۔ اس بات کو صدی گزر چکی ہے اور خون کی ترسیل اب عام سی بات لگتی ہے۔ اس کا شکریہ جس نے بلڈ گروپ پہچانے، اس کا شکریہ جس نے اسے محفوظ کرنا سکھایا، ان کا شکریہ جنہوں نے اس کے لیے اپنا خون اور جان دی۔ کچھ لوگ ملک و قوم کے ہیرو ہوتے ہیں، یہ مگر کچھ اور قسم کے لوگ تھے۔ روئے زمین پر ان جیسے ہیرو پہلے کبھی نہیں آئے، اس لیے رہتی دنیا تک انسانیت ان کی مقروض ہے۔ ان کا نہ مزار ہے اور نہ ہی زیارت بنی ہوئی ہے، نہ مجاور ہے جو ان کی شان بیان کرے، مگر واللہ ان سے بڑے ہیرو کوئی نہیں گزرے۔ نہ جانے بابا آدم کا بلڈ گروپ کیا تھا اور نہ جانے کس نقطے پر ان کی اولادیں ایسی تبدیل ہو گئیں۔ شاید بعد والا ارتقا ہوا ہو جن کا بابا وہی جانے۔